رسول اللہ کو مردہ کہنے پہ اگر میں نے ذاکر نائک کو کچھ برا کہہ دیا تو کچھ برا نہیں کہا میں نے اپنے نبی کی حرمت کے لیے مقدمہ لڑا ہے. Then what should a depressed person do rather than commit suicide? The best is بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین، عامر لیاقت کے متعلق سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسی جی. 3 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے رہے. آخری بیوی جس کا نام رانیہ شاہ تھا، انہوں نے عامر لیاقت پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے، جس کی وجہ سے عامر لیاقت کافی تناؤ کا شکار ہوئے. گزشتہ دنوں عامر لیاقت نے اپنے جانے کی ویڈیو ریکارڈ کی، جس میں عامر لیاقت نے کہا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور آج وہ اس دنیا سے فنا ہو گئے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافی ڈپریسڈ تھے اور شاید یہی وجہ ان کی فوتگی کی بنی. ڈاکٹر ذاکر نائک ہر طرح سے مسائل پر بات کرتے ہیں، اور عامر لیاقت کی طرح جب کوئی ڈپریشن میں ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک خوب بیان کر چکے ہیں، جو کہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. ایسا ہی ایک ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک لڑکی نے سوال بھی کیا کہ جب کوئی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں خودکشی کے خیال آتے ہیں، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ What should the patient to do? Have purpose on life rather than commit suicide. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلے ہی مرحلے میں بتایا کہ ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے. یہ وہ کتاب ہے جو دنیا بھر میں پڑھی جا رہی ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مثبت اثر انداز ہو سکتی ہے. عامر لیاقت خود تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے کافی خلاف تھا، جیسا کہ آپ نے شروع میں ملاحظہ کیا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی بھی ان کا نام تک نہیں لیا. حالانکہ وہ سوشل میڈیا پر مشہور اس لیے تھے کہ وہ خود کو عالم دین سمجھتا ہے، لیکن اصل میں تھا نہیں، کیونکہ ان کی حرکات ایسی نہیں تھیں. دوسری طرف ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیشہ سچ اور ہدایت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. read the Quran. Master کی آج کل ہم قرآن پڑھنے سے دور جا رہے ہیں. جب بھی کسی پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ان کو چاہیے وہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ثابت کرتے ہوئے اپنے والد کی مثال دی کہ میرے والد صاحب نفسیاتی ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے بتایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے بہت سے نفسیاتی مسائل حل ہو جاتے ہیں. اسی بات کو واضح طور پر سمجھانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر کسی کو ذہن میں آتا ہے کہ میری زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ کیوں زندہ ہے اور میں اس زندگی کو کیسے گزاروں، تو وہ قرآن پڑھے. اصل زندگی کا مقصد اسے سمجھ میں آ جائے گا. You know, my father, he was a psychiatrist and he was one of the first Muslim psychiatrists of the country. This Quran is the best treatment for most of the psychological diseases. اکثر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے، اور اگر وہ پیسے نہیں کما رہا تو اسے لگتا ہے کہ میں ایک ناکام بندہ ہوں اور میرا مقصد ختم ہو گیا ہے، تو وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 رکعت فجر کے سنت پڑھے تو وہ زمین اور آسمان کی ساری دولت سے زیادہ بڑی دولت ہے. تو دیکھ لو کہ بل گیٹس کو آج کل لوگ امیر ترین شخص سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی 2 رکعت فجر سنت پڑھ لے تو وہ زیادہ امیر شخص ہے، بل گیٹس سے بھی زیادہ. You feel that you're a failure in life. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the 2 rakat sunnah of Fajr that you read is more valuable than the world and the wealth in it. اب اگر کوئی قرآن پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت پاتا ہے، تو سوچ لو کہ وہ کتنی بڑی دولت پائے گا. دنیاوی دولت جنت کے مقابلے میں 1 ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کا نقصان مت کرو. تو سوچو زندگی ختم کرنا کتنا بڑا نقصان ہے. یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. ایسا شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے. Then and if you commit suicide, you'll go to hell. If you read the verse of the Quran, do not make your own hand the cause of your own destruction. Suicide is haram. It's one of the major sins in Islam. ناظرین، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اپنی زندگی کو مذاق سمجھ بیٹھتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کر دیا کہ قرآن میں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ غیر مسلم زیادہ تر اپنی زندگی بیزار گزارتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن سے بے خبر ہیں. لیکن مسلمان ہوتے ہوئے ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے نہیں نکال پاتے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے اور عامر لیاقت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان بیانات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز.
ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.